جی ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو آج کل بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، پاکستان میں بین الاقوامی کمپنیوں کا بند ہونا، انویسٹمنٹ کا کم ہونا اور اس کا ملکی معیشت پر اثر۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں مسٹر وڈائی صاحب، وکاس وڈائی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سر؟ جی وعلیکم السلام جی سر، اللہ کا کرم۔ تو وڈائی صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بین الاقوامی کمپنیز ہیں، جن کا میں کچھ نام بھی لے دیتا ہوں، آپ کو بھی معلوم ہوگا ان کا، جن میں ابھی پراکٹر اینڈ گیمبلز ہے، جنہوں نے جلیٹ بھی ہے، اور جنہوں نے 1991 میں تقریباً 34 سال پہلے پاکستان میں کام کا آغاز کیا تھا، مائکروسافٹ ہے، کریم، شیل پاکستان، ٹیڈینور، پی فائزر، ٹوٹل انرجیز، یہ انہی مہینوں کے اندر یہ پاکستان میں کام کرنا بند کر دیا ان کمپنیز نے۔ تو سر میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ اس کی کیا ریزن سمجھتے ہیں؟ چل کیا رہا ہے؟ یہ کمپنیاں کیوں اس طرح یکدم بند ہوتی جا رہی ہیں؟ اور گل احمد کا بھی بھول گیا ہوں، پاکستان کی بہت بڑی جو کمپنی ہے، ٹیکسٹائل کمپنی، انہوں نے بھی پاکستان میں اپنے یہ کام بند کر دیے ہیں جو باہر وہ آرڈرز بیچتے تھے۔ جی وڈائی صاحب۔ جی بہت شکریہ ملک صاحب۔ اس میں اس کے دو جو ہے وہ حصوں میں جواب دوں گا۔ پہلے حصے میں تو یہ ہے کہ ساری بین الاقوامی کمپنیاں ہیں اور یہ پاکستان میں کوئی ایک 10 سال سے تھی، کوئی 20 سال سے تھی، کوئی 25 سال سے تھی، کیونکہ پاکستان ایک بڑی مارکیٹ ہے اور ود ایوری پاسنگ ڈے ہماری آبادی میں ضرور اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور کسی چیز میں ہو رہا ہے یا نہیں، تو ظاہری بات ہے پاکستان ایک بڑی مارکیٹ ہے۔ اب یہ لوگ یہاں پہ اس 2025 تک سروائیو کرتے رہے ہیں اور یقیناً منافع میں چلتے رہے ہیں، تبھی یہ کام یہاں پہ کرتے رہے ہیں۔ اگر لاسز میں 2020 میں چلے جاتے، 2015 میں لاسز میں چلے جاتے، تو یقیناً اس سے پہلے یہاں سے ہی وائنڈ اپ کر کے بھاگ جاتے۔ ایک چیز ہمیں یہ بھی سوچنی چاہیے کہ یہ 2025 میں انہیں اچانک کیوں خیال آیا سبھی کمپنیوں کو، جتنوں کا بھی آپ نے نام لیا ہے، کہ ہم لوگ کو پاکستان سے جو ہے وہ اپنا پیسہ نکال کے تو کہیں باہر جو ہے وہ موو ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی دوسرے حصے میں میں اس کے باقی فردر ریزنز کے اوپر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس میں ہمیں یہ بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو دشمن ہیں، جس میں ہمارے ہمسائے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کاروباری حساب سے خود کو بڑا 30 مارہان سمجھتے ہیں اور کسی حد تک ہیں بھی، اور پھر اسرائیل کے اسپیکٹ کو بھی آپ جو ہے وہ منیمائز نہیں کر سکتے کہ ان کا بھی دنیا کی اکانومی اور ملٹی نیشنل کمپنیز میں بہت بڑا شیئر ہے۔ تو یہ ایک پاکستان کے خلاف ایک سازش بھی مجھے اس کی بھی بو آتی ہے۔ ہم اس جو ہے وہ اس اسپیکٹ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ دوسری مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہ کمپنیاں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں کام کر رہی ہیں، جس میں شیل ہے، اوبر ہے، ابھی یہ جو آپ نے گل احمد کا نام لیا ہے، تو حالانکہ ان دنوں میں ہماری امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے اور ہمارے اوپر ٹیرف جو ہے وہ سب سے کم ہے ایشیا میں، تو اگر ویسے دیکھا جائے تو ہمیں وہ ویکیوم فل اپ کرنا چاہیے جو انڈیا کی وجہ سے جو ہے وہ ملا ہے۔ تو گل احمد، لیکن وہی بات ہے کہ انرجی پرائسز کی وجہ سے یہ لوگ پچھلے 5-6 سال سے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، جس میں فیصل آباد، جس میں پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، تو ان لوگوں کے کئی دفعہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے، کئی دفعہ ان کو جو ہے وہ سستے داموں گیس اور بجلی کے وعدے کیے گئے، پھر کچھ ان کے کنسرنز ہیں، کچھ گورنمنٹ کے ہیں، تو یہ تو ہوگی ہمارے لوگوں جو بین الاقوامی کمپنیاں والے صاحب، اس میں آپ اوبر کو ہی دیکھ لیں۔ اوبر جو ہے وہ 2019 میں تقریباً پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئی، اور یہ اس نے کریم کے ساتھ جو ہے وہ مقابلے بازی سٹارٹ کی، پھر ایک وقت آیا کہ اس نے کریم کو بھی خرید لیا اور یہ کریم جو ہے اوپر میں ضم ہوگی۔ پھر اچانک جو ہے وہ انہوں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ پوری دنیا میں وہ بہترین چل رہی ہے۔ اس کی وجہ بھی ظاہری بات ہے بڑی عام سی ہے کہ جب انہوں نے یہاں پہ آئے، کوئی بھی کمپنی اپنے قدم جمانے کے لیے پہلے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا مال سستے داموں بیچتی ہے یا انسینٹیوز دیتی ہے اپنے ورکرز کو، وہی اوبر نے بھی کیا۔ لیکن جب ہمارے یہاں انرجی پرائسز اسکائی ہائی چلی گئیں، اور جو ان کے پارٹنرز تھے، عام لفظوں میں جو گاڑیوں والے ڈرائیورز تھے، ان کا جب جو ان کی انکم تھی وہ سکویز ہوئی، تو انہیں اوبر کے ریٹس کے اوپر جو ہے وہ ورتھ نہیں کر رہا تھا۔
پھر اس کے علاوہ رائڈ میں بھی کمی آئی، چونکہ جب آپ کے اکانومی کے حالات نہیں ہوتے، آپ کی پاکٹ میں کچھ نہیں ہوتا، تو آپ اپنے محلے کے جنرل اسٹور تک بھی نہیں جا سکتے. یہ ساری وجہ اس وجہ سے اوبر بھاگ گئی. شیل کی تو خیر نامعلوم ریزنز ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ شیل کیوں جا رہی ہے، چونکہ باقی تو ساری کمپنیاں بہترین پاکستان میں چل رہی ہیں، بہت بڑی مارکیٹ ہے. باقی جو فردر کمپنیاں ہیں ان کی بھی ملک صاحب مین چیز ہے، دنیا میں کوئی بھی کمپنی جو کام کرتی ہے وہ کرتی ہے پروفٹ کے لیے. ابھی ٹیلی نار بھی جا رہی ہے، یو فون نے اس کے شیئر جو ہیں وہ آلموسٹ 75% خرید لیے ہیں. اور یہ 2-3 دن پہلے افواہیں بھی چل رہی تھی کہ شاید اب یہ جو ایزی پیسہ ہے جو کہ ڈیجیٹل بینک ہے وہ نہ شاید کہیں آگے پیچھے ہو جائے، تو لوگوں کو کافی کنسرن تھا. لیکن وہ بھی میں کنفرم کرتا چلوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹیلی نار ایزی پیسہ والوں نے جو ہے وہ پبلک کو یہ آگاہ کیا ہے کہ ایزی پیسہ ایز اے ڈیجیٹل بینک اپنی جگہ پاکستان میں کام کرتا رہے گا. سو جن لوگوں کے بھی ڈپازٹس وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں وہ سیف اینڈ سیکیور ہیں. تو یہ لوگ ظاہر بات ہے جب پرچیزنگ پاور میں کمی آئے گی، آپ کے ہاں جو کاسٹ ہے آپ کے بزنس کی وہ بڑھتی جائے گی اور آپ کی اپنی انکم سکویز ہو جائے گی، آپ کے لیے ویجز چلیں کمپنیز کی جو بھی ریزنز ہیں، معاشی ریزنز ہیں، گورنمنٹ کے اصلاحات ہیں، آپ نے کہہ دیا جی اسرائیل بھی بیچ میں ڈال دیا. ایک تو ہم پاکستانی قوم ہم جو ہے نا ہر معاملے میں ہم جو ہے نا بہت زیادہ وہ جو ہے نا سازشی ہمارے دماغ ہیں. انڈیا اسرائیل اور امریکہ کو لے جاتے ہیں، کیونکہ گل احمد تو پاکستانی کمپنی اگر اس نے بھی کام بند کر دیا تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہمارے سسٹم میں بھی ہے موجود ہے، چاہے وہ ٹیکس کی ہے، چاہے وہ ہماری بجلی گیس پانی نہیں ہم وہ یہاں کا کر پا رہے، یا ہمارا روپے کی قدر گر گئی ہے، یا کچھ اور جو بھی ریزنز جو کمپنیز والے بتائیں گے. گورنمنٹ نے ویسے کانٹیکٹ کی کوشش کی ہے پراکٹر اینڈ گیمبل کو، اور گل احمد کو گورنمنٹ نے جو ہے نا بی بی سی کے اطلاعات کے مطابق کہ ان سے وجوہات پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں. اور اچھا بڑا صاحب میرا اگلا کوشچن ہے، ان کمپنیوں کے بند ہونے سے عام لوگوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ جو عام ایک دو طرح کے لوگ ہیں نا، ایک تو وہ جو ان کے ساتھ روزگار کے سلسلے میں ہے، اور ایک وہ جو کنزیومر ہے. اب جو صابن ہے، جو شیمپو ہے، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو کپڑے سستے ہیں، اگر یہ کمپنیاں بند ہو جائیں گی تو کنزیومر کے لیے بھی مسئلہ بنے گا، اور جو بیچاروں کی جابز لاس ہوں گی ان کا کیا بنے گا؟ گورنمنٹ اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے جی؟ اگر کچھ سوچ رہی ہے تو جابز کا تو لاس یقیناً ہوگا، چونکہ جو لوگ بھی ان کمپنیز کے ساتھ وابستہ ہیں وہ سارے جاب لیس ہو جائیں گے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں تک یہ کنزمپشن کیا کہ جو کنزیومرز ہیں ان کا کیا بنے گا، تو یقیناً جہاں پہ بھی کبھی غیر مائیکرو پیدا ہوتا ہے اسے کوئی نہ کوئی فل کرنے کے لیے آ جاتا ہے. یہ اگر انگلیوں پہ گنی جائیں تو 5 سے 6 کمپنیز ہیں جو بھاگ رہی ہیں. تو آپ یقین جانے والے صاحب یہ دسمبر سے پہلے یہ ویکیوم فل ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے آبادی کے حوالے سے، اور یہ جو بھی کمپنیاں یہ جو مینوفیکچرنگ کرتی تھیں یہ عام روزمرہ کی اشیاء ہیں، اور ان کو فل اپ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی انویسٹر انشاءاللہ ہمیں مل جائے گا. بائی دا ٹائم شاید تھوڑی سی ان کی پرائسز میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے، اور اس کے بڑا صاحب یعنی آپ نے بڑی اچھی مثبت بات کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر انٹرنیشنل کمپنیاں بھاگ رہی ہیں یا جا رہی ہیں جو بھی ریزن، تو ہماری مقامی کمپنیوں کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا ہو سکتا ہے، ان کے لیے ایک موقع پیدا ہو، ان کے لیے خلا ہے. اگر وہ مقامی کمپنیاں اس خلا کو پر کرنا چاہیں تو ان کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے. بڑا اچھا میسج آپ کا ہے. اچھا بڑا صاحب کہ مستقبل کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کوئی ایسا لایا عمل بنا رہی ہے کہ انٹرنیشنل کمپنیاں دوبارہ واپس آ جائیں ان دی نیئر مستقبل یا لانگ ٹرم میں دیکھا جائے؟ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ یہ کمپنیاں آتی جاتی بھی کیا پتا کل واپس آ جائیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مطلب صاحب دیکھیں، میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے کہا کہ جو ابھی کمپنیاں یہاں پہ کام کر رہی تھیں وہ بھی جا رہی ہیں، اور ظاہری بات ہے جو بزنس کمیونٹی ہے، انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی ہے، وہ تو اس طرح کی اپرچونٹیز پیسہ انویسٹ کرنے کی دنیا میں دیکھتی رہتی ہے، اور آبادی کے لحاظ سے ہم ایک بہت بڑا ملک ہیں، اس وجہ سے وہ ویکیوم تو اسی سال ہی انشاءاللہ فل اپ ہو جائے گا. جہاں تک مستقبل کی بات ہے تو یہ جو کمپنیاں ابھی کام کر رہی ہیں یا جو نہیں آئیں گی، چاہے وہ لوکل ہوں یا انٹرنیشنل ہوں، ہمیں انہیں سازگار ماحول دینا ہے. سازگار ماحول یہ کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی پرائسز ہیں یا جو ان کی مینوفیکچر کے اخراجات ہیں ان میں کمی آئے، اور وہ یہ سمجھے کہ ہاں یار یہاں پیسہ لگانا، یہاں بیٹھنا، وقت دینا جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. اس سے بھی ایک سٹیپ آگے کی چیز ہے
کہ ہماری اکانومی اوور آل جو ہے وہ اپنے قدموں کے اوپر کھڑی ہو اور ایک آدمی کی گراس روٹ لیول انکم میں اضافہ ہو، تاکہ وہ اس کے حالات جب بہتر ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اکانومی کا پہیہ پوری دنیا میں عوام چلاتی ہے، عوام تب چلا سکتی ہے جب ان کے پاس ان کے جیب میں پیسے ہوں گے. پیسے کیسے آئیں گے؟ وہ ارن کرنے سے آئیں گے، اور ارن آپ کیسے کر سکتے ہیں جب آپ کو جاب ملے گی. ٹھیک ہے، تو یہ مستقبل میں یہ گورنمنٹ کی پالیسیز اور ہمارے جو انٹرنل جو ملکی حالات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اوور آل چونکہ گورنمنٹ اس وقت سب توڑ کوشش کر رہی ہے، گلف سے بھی ابھی بھی پی ایم صاحب جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں ایشیا، تو ظاہر بات ہے گورنمنٹ کی نظر میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ لوگ ان امپلائمنٹ ہو جائیں گے، سپلائی اینڈ چین میں نہ کوئی فرق آ جائے، تو انویسٹر ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں مزید مل جائیں گے اور یہ کمپنیوں کا ویکیوم جو ہے وہ فل اپ ہو جائے گا. لیکن مستقبل سیاسی صورتحال سے بچنے کے لیے ہمیں ایک لانگ ٹرم جو ہے منصوبے کے اوپر کام کرنا پڑے گا. اچھا بڑا صاحب، نوجوان یا کاروباری جو حضرات ہیں یا جو سٹارٹ اپس ہیں، جو نوجوان اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج پاکستان میں کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت اس ماحول میں ہم بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ کیا بڑا چیلنج ہے اس وقت؟ کیا انویسٹمنٹ ہے یا ماحول ایسا یا گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں؟ جی مطلب کرنٹلی ظاہر بات ہے جی، لوگ ابھی شروع کر بھی رہے ہیں، لوگ کرتے بھی رہیں گے. ٹھیک ہے، اس سے میں سب سے بڑی چیز ہے جو کہ آپ کی بزنس سینس جو ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کی بزنس سینس کیا ہے، آپ کس طرح کا بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کتنی انویسٹمنٹ ہے، اور آپ مطلب پہلے اٹی پھر چٹی اور پھر کھٹی والی پالیسی کے اوپر زمین رکھتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آج میں نے یہ سٹارٹ کیا ہے اکتوبر میں اور نومبر میں مجھے اس کا پروفٹ آنا شروع ہو جائے گا، تو یہ تو دنیا کی کسی بزنس میں بھی شاید ہی کہیں ہوتا ہو. اس وجہ سے جو اس کے بنیادی اصول ہے کہ پنجابی کی مثال ہے کہ پہلا ہٹی تو پھر پہلا چٹی تو پھر ہٹی تو پھر ہٹی. پہلا چٹی آپ کو پہلے سے لگانا پڑے گا، پھر ہٹی، پھر وہ بزنس کی طرف آئے گا، پھر تھرڈ فیز میں وہ جا کے پروفٹ کی طرف آئے گا. تو ظاہری بات ہے جی، روزمرہ زندگی ہے، اشیاء خرد و نوش آپ دیکھ لیں، آپ مخلوصات دیکھ لیں، آپ آٹو انڈسٹری دیکھ لیں، آپ انرجی انڈسٹری دیکھ لیں، تو ظاہری بات ہے جی اللہ کا یہ نظام ہے اور یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ چل بھی رہا ہے الحمدللہ، اور اس نے چلنا بھی ہے. ہاں، اسے بہتر طور کے اوپر چلانے کے لیے بہت زیادہ گنجائش ہے اور اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ دن رات کام کرنے کی گورنمنٹ کو بھی اور عوامی سطح کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے. اور بڑا صاحب، اگر آپ ایک لائن میں پاکستانی انڈسٹری کے مستقبل کو بیان کریں، انویسٹمنٹ کو، کمپنیز کو، پاکستان کی جو اکانومی ہے، ایک لائن میں آپ کیا، تو وہ کیا ہوگی ایک لائن؟ کیا آپ مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں ملک صاحب آپ ایکسپورٹس کو بڑھانا پڑے گا، اس لیے کافی گولڈن اپرچونٹی ہے چونکہ ایشیا میں سب سے زیادہ ٹیرف یو ایس میں ہمارے اوپر کام ہے اور ہمارے ہمسائے میں جو کہ بہت بڑا ایکسپورٹ یو ایس انڈسٹری، ان کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ ٹیرف ہے اور اس وقت وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کی کمر توڑ دینی ہے اگلے 4 سے 6 مہینے میں، کیونکہ وہاں پہ جو آرڈر اگست ستمبر میں آئے تھے آپ ان کے چینل اٹھا کے دیکھ لیں، وہ سارے لوگ وہاں سے بھی آہستہ آہستہ کمپنیز جو ہیں وہ وہاں سے نکلیں گی. اس سے ان امپلائمنٹ بہت زیادہ وہاں پہ بھی پھیل رہی ہے. تو یہ چیز ایک چیز کو بھی ثابت کرتی ہے کہ جب بھی آپ کی مطلب یہ دیکھیں ٹیرف کیا ہے، ٹیرف ایک ٹیکس ہے، ایک خرجان ہے. جو ہی اس میں یو ایس گورنمنٹ نے اضافہ کیا ہے تو اخراجات جو یہاں پہ کمپنیاں کام کر رہی ہیں، مینوفیکچرنگ کر رہی ہیں، اس کے اخراجات بڑھ گئے ہیں. ادھر سے جو پرچیزر ہے اس کو بھی جو ہے وہ ٹیرف کی زد میں آیا ہے. تو جو چیز پہلے وہاں پہ 7 یورو کی تھی وہ اب 11 یورو اچھا بڑا صاحب، میں نے ایک پروگرام میں سنا تھا کہ پاکستان اسپیشلی جب سے یہ پی ٹی آئی کا رولا پڑا ہے 2022 سے، گورنمنٹ نے پکڑ دکڑ کی، کمپنیاں کچھ لوگوں کو، کاروباری حضرات کو پکڑ کے اندر ڈال دیا، کچھ لوگ اپنی کمپنیاں بیچ کے ساز و سامان چھوڑ کے پاکستان سے ملک بدر ہو گئے، حالات ایسے چل رہے ہیں. تو یعنی آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کو بھی خیال کرنا چاہیے عوام کا، کاروباری حضرات کا، بزنس پیپل کا، کہ یار ان کی وجہ سے ایک تو ملک میں انویسٹمنٹ آتی ہے، ٹیکس پے کرتے ہیں وہ لوگ،
वो जो बिजनेस तबका है वो हमारे नौजवानों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे अवाम को वो जॉब्स भी देते हैं, तो गवर्नमेंट ऐसे क्यों हालात पैदा करती है कि अपना कि मुल्क के अंदर ऐसी अनारकी फैले या ऐसा माहौल खराब हो कारोबारी हज़रात के लिए? जी मेरे साथ देखिए, कारोबारी हजरात और ये कंपनियां ही तो जी उड़ाई साहब मैं आप जवाब दें प्लीज। क्या मेरा सवाल आपने आपको आया था? उनकी इकॉनमी के लिए सबसे ज़्यादा अहम होता है कि वहाँ पे काम करने वाली कंपनियां जो कि रोज़गार जो है वो के मौके पैदा करती हैं। ठीक है, इकॉनमी आपकी कैसे बेहतर हो सकती है, इसका एक बड़ा मोटा सारा फार्मूला है कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, आपके आवाम के पास, ख़वातीन के पास, मर्दों के पास, यंगस्टर्स के पास जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों। जिन मुल्कों की भी हम आज मिसालें देते हैं उनमें क्या है, मतलब अगर यूके, कनाडा, ब्रिटेन वगैरह में देखा जाए तो अगर घर के मलिक साहब 6 अफराद हैं तो उनमें से 5 काम करते हैं, और हमारे यहाँ अगर 10 अफराद हैं तो उनमें से 2 काम करते हैं। ठीक है, तो जब हमारी अर्निंग्स कम होंगी तो डेफिनेटली हमारे एक्सपेंस भी जो मतलब जिससे दुनिया का सर्कल या इकॉनमी का सर्कल करता है वो कम होगा। इस वजह से हमें सबसे पहले अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को पैदा करना ज़रूरी है। जब पब्लिक के पास पैसा होता है वो घरों में नहीं बैठती, वो बैठ जाती है, वो अर्न का वो मतलब आगे जाके खर्च करती है, होटलिंग करती है, मबलूसात खरीदती है, ये सारा कुछ। यही पूरी दुनिया में है सर। इसी वजह से दुनिया में वहाँ पे एक स्टेबल इकॉनमीज है, जो बंदा जो कमा रहा है वो रोज़ाना वही कमाता है और रोज़ाना लगाता है। इसी को स्टेबल इकॉनमी बोलते हैं। आप अपने हमसाए में देखें, इन लोगों के पास क्या है, कोई तेल नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है वो बढ़ाया, जिसकी वजह से इनके यहाँ बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक्सपोर्ट्स की वजह से। एक तो उनकी लोकल मार्केट पॉपुलेशन के हवाले से बहुत बड़ा मुल्क है, मतलब हमसे 5 टाइम्स ज़्यादा। दूसरा, उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया, लेकिन अभी जो टैरिफ की वजह से उनका सांस बंद हुआ है, तो ज़ाहिर बात है इकोनॉमिस्ट और इंटरनेशनल सोर्सेज ये कह रही हैं कि अगर यही सूरत हाल चलती रही और उनका टैरिफ कम ना हुआ तो ये मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो जबकि इकॉनमी वाइज वो हमसे ज़्यादा एस्टैब्लिश है। जी चले बड़ा साहब चले जज़ाकल्लाह। चले बड़ा साहब, मेरे ख्याल में हमारा टाइम पूरा हुआ चाहता है। मैं भी आखिरी मैसेज देना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को एक तो बिजनेस तबके की सुननी चाहिए, उनसे उनके कंसर्न्स सुने गवर्नमेंट कि वो क्या कंसर्न्स हैं, और दूसरा गवर्नमेंट अपना जो अमल दखल है, पकड़ दकड़ा है, वो मेरे ख्याल में वो भी काम करे। और गवर्नमेंट आज़ाद अदलिया के ऊपर जो स्पेशली जो हमारी तरमीम हुई है 26वीं, उसकी वजह से भी अदलिया का जो है ना बेचारों का वो अल्लाह ही हाफिज है। तो कारोबारी तबका या इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो भी ये चीजें देखती है कि एक मुल्क में इंसाफ कहाँ तक मिलता है, क्योंकि अगर वो कंपनी किसी काम में फंस जाए तो वो फिर सालों साल वो केस तो नहीं लड़ सकती। मेरे ख्याल में ये भी बहुत बड़ी रीजन है हमारे मुल्क में इंसाफ का फुकदान, जिसकी वजह से कारोबारी तबका या तो इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहा, या इन्वेस्ट कर नहीं रहा, या कतरा रहा है, या भाग रहा है। चले अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे, हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को चारों दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब करे, और हमें अच्छी गवर्नमेंट हुक्मरान हमारे सर पे मुसलत करे, या जो हमारे अवाम का भी ख्याल रखे। ठीक है वराज साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, जज़ाकल्लाह। और प्लीज अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट, हमारी ये व्लॉग अच्छी लगी है, हमारी ये किस्त, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपनी कीमती आरा से हमें जरूर नवाजिएगा, और ताकि हम और बेहतर से बेहतर कर सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। थैंक यू, शुक्रिया वराज साहब।